کشمیر کی سرسبز وادیوں کی آگوش میں بہنے والے دریائے جہلم کی رہنائیاں، بل کھاتی لہریں، مہکتے دھاروں کی تجلیاں، اٹھلاتے مچلتے اور رقص کے انداز میں بہنے کی ادائیں اس کی شان و شوکت و عظمت کا پتہ دیتی ہیں۔ قدرتی چشموں اور برف پوش پہاڑوں کے گلیشیئر سے نکلنے والے صاف شفاف پانی کے ساتھ پہاڑوں کا سینہ چیر کر بہنے والے اس عظیم دریا کی کہانی اور اس کا سفر بھی پریوں کی دلکش داستانوں جیسا ہے۔ کشمیر کی لوک کہانیوں میں دریائے جہلم فرزند کشمیر، ویتھ اور ویتستہ جیسے کئی ناموں سے معروف ہے۔ ہزاروں برس پر مبنی کشمیری تہذیب و ثقافت میں جہلم کو ایک مقدس دریا کا درجہ حاصل تھا۔ کہتے ہیں کہ پریاں لب دریا نغمہ زن ہو کر رقص کرتی تھیں اور راجے مہاراجے اس سے لطف اندوز ہوتے تھے۔ ہماری 5000 سال سے ہماری جو ریٹن ہسٹری ہے اس سے پہلے بھی ذکر ہے ویتستہ کا۔ جب سے سویلائزیشن شروع ہوئی کشمیر کی تو جہلم کا وجود اس وقت عمل میں آیا ہے۔ یہاں محلوں کے لوگ بیٹھتے تھے، صبح نہاتے تھے، وضو کرتے تھے۔ یہاں کے جو مندر، مسجدیں، خانقاہیں جو ہے اسی کے کنارے پر وہ بھی بنائے گئے ہیں۔ پوتر مانا جاتا تھا، پاکیزہ دریاف تھا یہ خطے کشمیر اور پاکستان کے صوبے پنجاب کا ایک اہم اور مرکزی دریا ہے جو علاقے کی زراعت میں کلیدی کردار ادا کرنے کے ساتھ ہی صحرا، جنگلات اور کھیتوں کو سیراب کر کے جنت ارضی کو چمنزار بناتا ہے۔ تو اس دریا کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ بھارت کے زیر انتظام جنوبی کشمیر کی تحصیل ویری ناگ میں سنوبر کے ڈھکے پہاڑوں کے دامن میں صدیوں پرانا یہ قدرتی چشمہ ویری ناگ ہی دریائے جہلم کا اصل منبع ہے۔ کشمیری تاریخ و روایات کے مطابق یہی چشمہ ویتھ یا جہلم کی ماں ہے۔ سبز نیلگو پانی سے لبریز یہ چشمہ ویری ناگ قدرت کا ایک کرشمہ ہے جو ہزاروں برس سے یوں ہی جوش کے ساتھ بہتے جا رہا ہے۔ یہ جو آپ نے سپرنگ جو دیکھا ہے یہ سورس ہے ریور جہلم۔ یہاں سے جہلم ندی اس کے اندر سے نکلتی ہے اور یہ سپرنگ جو ہے 54 فٹ ڈیپ ہے سینٹر میں۔ اس میں 3 پوڑیاں ہیں 18 فٹ۔ پہلی پوڑی پر گھومتے ہیں، اس کے بعد سیکنڈ پوڑی، تھرڈ پوڑی 18 فٹ کی ہے۔ سینٹر میں اس کا پانی زمین کے اندر سے 400 گیلن پر سیکنڈ پانی نکلتا ہے۔ مغل شہنشاہ جہانگیر کی اس چشمے پر نظر پڑی اور اس نے اس کی آرائش و زیبائش پر خصوصی توجہ دی جس کے آثار آج بھی نمایاں ہیں۔ کہتے ہیں کہ شہنشاہ جہانگیر کو یہ جگہ اتنی پسند تھی کہ انتقال کے بعد اپنی آخری آرام گاہ کے لیے اسی شاہی باغ کا انتخاب کیا تھا، تاہم سیاسی وجوہات کی بنا پر اس کی یہ آخری خواہش پوری نہ ہو سکی۔ تو یہ چشمے کو جو تزئین و آرائش ہے، جو خوبصورتی بخشی ہے، وہ اپنے دور کے مغل شہنشاہ جہانگیر نے بخشی ہے۔ اور جب انہوں نے یہ چشمہ دیکھا اور اس کا معجزہ دیکھا، اس کے جلوے دیکھے، تو انہوں نے یہاں ایک خوبصورت یہ جو باغ تعمیر کیا، یہ اس کی عمارت تعمیر کی تاکہ یہ محفوظ رہے۔ ویری ناگ چشمے کا یہ آبشار آگے چل کر ایک نالے کی شکل اختیار کرتا ہے اور پھر اس سے کچھ فاصلے پر ہی جنوبی کشمیر کا اچھا بل نامی یہ قدرتی چشمہ بھی اسے تقویت بخشتا ہے۔ اچھا بل بھی مغل شہزادیوں کا ایک پسندیدہ مقام تھا اور جہانگیر کی اہلیہ نور جہاں کی نظر کرم نے اسے آرائش و زیبائش سے نوازا۔ اس دور کی یہ عمارتیں آج بھی اسے زینت بخش رہی ہیں۔ ویری ناگ اور اچھا بل میں سینکڑوں فٹ زمین کے نیچے سے نکلنے والا یہ قدرتی پانی آگے چل کر ندی کی شکل اختیار کرتا ہے اور جہلم کا دیو ہیکل قد ابھر کر سامنے آتا ہے۔ اچھا بل کا جو چشمہ ہے جیسے سمجھ لیجئے اس کے پیچھے کوئی دوڑ رہا ہے، اس کو اتنی جلدی میں یہ ابلتا ہے، ہاں دھکے مارتا ہے اس کو نکل آنے کے لیے، اور یہ سمجھ لیجئے سینہ چاک ہو کر نکلنا چاہتا ہے۔ یہ کسی مطلب اجنبی شہر سے بھاگا ہوا آتا ہے
اور ہمیں سیراب کرتا ہے یہاں۔ ویری ناگ سے دریائے جہلم کا سفر شمال کی جانب شروع ہوتا ہے اور پھر جنوبی ضلع اننت ناگ کے پاس اس میں کچھ پہاڑی نالے ضم ہوتے ہیں۔ اننت ناگ سے محض چند کلومیٹر کے بعد ہی کھنبل کے مقام پر پہلگام سے آنے والا دریائے لیدر جہلم میں شامل ہوتا ہے اور اس طرح اس کی قوت مزید بڑھ جاتی ہے۔ یہاں سے شمال کی جانب ذرا فاصلے پر ہی دریائے جہلم کے کنارے کشمیر کا تاریخی شہر بیج بہارا آباد ہے۔ یہ تو شروع ہوتا ہے ویری ناگ سے، یہ گھر سے بہتا ہوا بہت ساری بہنیں اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور یہ ایک بڑا ہی خاندان بناتا ہے سادہ لفظوں میں۔ یہ ندی بھارتی کشمیر کی خوبصورت وادیوں، سرسبز نشیب و فراز اور کوہ کے دامن سے ناگن کی طرح بل کھاتی چلتی ہے۔ بیج بہارا سے آگے جہلم سنگم نامی شہر سے گزرتا ہے جہاں اس میں مزید ندی نالوں اور چشموں کا پانی شامل ہوتا ہے۔ میرے بائیں ہاتھ پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کھنبل سے یہاں پہنچا ہے۔ کھنبل وہ مقام جہاں دریائے لیدر اس میں شامل ہوا تھا، اور پھر یہاں پہ ویشو دریا، میرے رائٹ پہ آپ دیکھیں جو سامنے یہ آ رہا ہے، وہ دریا جو ویشو ہے یہ اہربل کا پانی لے کے آتا ہے پہاڑی کا، اور یہاں پہ یہ دریا دریائے جہلم میں ضم ہو جاتا ہے۔ کشمیر میں اسی کو سنگم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ صدیوں کی قدیم روایات رہی ہے کہ سنگم کے مقام پر ہر برس ایک خاص مہینے میں چاند کی 14ویں تاریخ کو ہندوؤں کا تہوار منایا جاتا ہے۔ ہندو میتھولوجی کے مطابق یہ تقریب دریا کی جنم کی خوشی میں ہوتی ہے۔ وہ اونتی ورمن جو تھا وہ ایک دن سال میں جس کو ویتھ پرواہ کہتے تھے وہ پوجتے تھے اس کو، اور چٹائیوں پر چراغ جلاتے تھے کھنبل سے لے کر، تو وہ بہا دیتے تھے چٹائیوں پر چراغ شام کو، تو دن بھر ناچ گانا، یہ بانڈ پاتھر، مشاعرے، موسیقی کے پروگرام ہوا کرتے تھے۔ وہ پوجتے تھے اس دن ویتھستا کو۔ سنگم سے آگے چل کر پلوامہ ہوتے ہوئے تقریباً 50 کلومیٹر کا سفر طے کر کے جہلم بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے دارالحکومت سری نگر میں داخل ہوتا ہے۔ سری نگر شہر جہلم کے دونوں کناروں پر آباد ہے۔ باغات اور جھیلوں کا یہ شہر واقعی بہت دلکش ہے۔ خاص طور پر ڈل جھیل کا سحر انگیز منظر بہت ہی پرشکو ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے دریائے جہلم سری نگر میں ڈل جھیل کے ایک سرے میں ضم ہو کر دوسرے کنارے سے نمودار ہوتا ہے۔ یہاں دونوں ایک دوسرے کو نئی زندگی بخشنے کا کام کرتے ہیں۔ مہاراجا اشوک جو بودھ حکمران تھا اسی نے سری نگر شہر بسایا، تو یہ جو سری نگر اس نے بسایا اسی ویتھستا کے دونوں کناروں پر آباد کیا۔ میں تو پہلے اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ اس کو فرزند کشمیر بھی کہا تھا، لیکن میں اس کو لائف لائن کہتا ہوں۔ اگر یہ دریا نہیں ہوگا شاید میں یہ جانتا ہوں کہ شاید آبادی بھی نہیں ہوگی، تو اس لیے میں اس کو کہتا ہوں کہ آبادی اس لیے ہے کہ یہاں پہ جہلم ہے۔ ڈل جھیل کو سری نگر کا قیمتی گوہر کہا جاتا ہے۔ اس شہر کے قدرتی نظارے، خوبصورت سبززار، وسیع مرغزار، تاریخی یادگاریں، دستکاری اور ہاؤس بوٹس ایک شاندار نظارہ پیش کرتے ہیں۔ یہاں کے شاندار تاریخی مقامات اور دریائے جہلم کے تاریخی پل نیز پیر پنجال کی پرشکوہ چوٹیاں اسے دنیا کے بہترین مقامات میں سے ایک بناتی ہیں۔ تو دریائے جہلم کی جو کہانی اس کی ابتدا یا اس کے منبع سے شروع ہوئی وہ کشمیر کے معروف شہر سری نگر تک پہنچی، اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اس شری نگر سے یہ کیسے ہاجن ہوتے ہوئے اور پھر بارامولہ ہوتے ہوئے اڑی پہنچتی ہے اور کیسے یہ پاکستان میں داخل ہوتی ہے۔ کیمرہ مین رؤف فدا کے ساتھ صلاح الدین زین، DW نیوز، سری نگر، کشمیر۔